بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم ناظرین، پچھلے درس میں آپ نے شب برات کے متعلق جو روایات بیان کی جاتی ہیں ان کی صحت، ان کی حقیقت، ان کی حیثیت کے متعلق آپ نے سنا، لیکن ایک روایت ان کے اندر یہ تھی جو تمام محدثین نے اس کو بھی ضعیف کہا ہے، لیکن امام البانی رحمہ اللہ اس کو حسن درجے تک لے کے گئے ہیں۔ جو روایت اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاح۔ یہ سنن ابن ماجہ کی 1390 نمبر حدیث ہے، اور یہ روایت بھی جیسا کہ ذکر کیا ضعیف ہے، لیکن امام البانی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ حسن ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی پوری مخلوق کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، پھر مشرک اور دشمنی اور بغض رکھنے والے کینہ پرور کے سوا باقی ساری مخلوق کی بخشش کر دیتا ہے۔ اب یہ جو روایت ہے اس کے اندر غور کیا جائے، اور صحیح الجامع کی ایک دوسری روایت ہے اس کو بھی سن لیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنے بندوں پر نظر رحمت ڈالتا ہے، پھر مومنوں کو معاف کر دیتا ہے اور کافروں کو ڈھیل دے دیتا ہے، اور دشمنی اور بغض رکھنے والوں کو چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے دلوں کا کینہ ختم کر دیں، بغض حسد ختم کر دیں۔ اب اس روایت سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ رات عبادت کی رات ہے، تو اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ اس حدیث پر غور کریں، کیا اس میں کسی محفل کے جمانے کا ذکر ہے، یا کسی خاص عبادت کا ذکر کیا گیا ہے، یا کوئی خاص نماز بتائی گئی ہے، یا اس کے اندر کوئی نفل و نوافل کی نشاندہی کی گئی ہے، یا اس حدیث میں چراغاں اور آتش بازی کرنے کا ذکر کیا گیا ہے؟ اس سوال کا درست جواب ہر وہ شخص دے سکتا ہے جو خرافات اور من گھڑت جھوٹی روایات پر اعتماد کرنے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف ستھری شریعت پر ایمان رکھتا ہو۔ چنانچہ اس حدیث کا اگر بنظر انصاف مطالعہ کیا جائے تو واضح طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں کسی محفل کا ذکر نہیں کیا، نہ کسی عبادت کی نشاندہی کی ہے، اور نہ چراغاں کی بات کی گئی ہے، نہ آتش بازی کا بیان کیا گیا ہے، بلکہ جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عام مغفرت، جس کا مستحق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایسے شخص کو قرار دیا جس کے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو اور اس کے دل میں کسی مسلمان کے متعلق ذاتی دشمنی کی بنا پر بغض اور کینہ وغیرہ نہ ہو۔ لہذا اس رات کو ہونے والی عام بخشش کا مستحق بننے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنا عقیدہ درست کر لے، شرک سے پاک کر لے، نفع و نقصان کا مالک صرف ایک اللہ کو سمجھے، مشکل کشا صرف ایک اللہ ہے، اپنے تصور کو صحیح کر لے، بھروسہ اللہ ہی پر کرے، اپنی تمام تر امیدوں کا مرکز درباروں اور مزاروں اور قبروں کی بجائے صرف ایک اللہ کو بنائے، خوف پیروں بزرگوں کی بجائے صرف اللہ سے ہو، کسی اور کا خوف اس کے دل میں نہ ہو، نظر و نیاز اللہ کے لیے مانے، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو مدد کے لیے مت پکارے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے متعلق اپنا دل صاف رکھے اور کسی سے حسد، بغض اور کینہ نہ رکھے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی نجات کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ رہی بات چراغاں اور آتش بازی کرنے کی، تو یہ محض فضول خرچی ہے جس سے ہمارے دین نے منع کیا ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ نہایت افسوس کی بات ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت میں جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر بیان کی کہ اللہ تعالیٰ مشرک
اور بغض حسد اور ذاتی دشمنی کی بنا پر کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں کرتا اور باقی سب لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو آج بہت سے لوگ اس رات کو بطور خاص مناتے ہیں، شب برات کی نسبت سے محفلیں منعقد کی جاتی ہیں اور ان میں اس رات کے حوالے سے جھوٹی اور من گھڑت روایات بیان کرنے کے علاوہ نعت خواں اور مقررین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کرتے ہیں، آپ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں کھلم کھلا شرک بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید بھی رکھی جاتی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا عملی طور پر مذاق بھی اڑایا جاتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ اس رات میں مشرک کی مغفرت نہیں کی جاتی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ امید بھی لگائی جاتی ہے کہ آج رات جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ کے ساتھ پکارا جاتا ہے، اسی طرح ان سے مانگا جاتا ہے جس طرح اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو یہ روایت سن کر کے بعض لوگ یہی سوچتے ہیں کہ جب اس رات میں مغفرت ہوتی ہے تو پھر عبادت کیوں نہ کی جائے۔ کوئی شخص یہ سوال کر سکتا ہے کہ جب آپ نے خود یہ ثابت کر دیا کہ یہ رات مغفرت کی رات ہے تو پھر اس میں خصوصی طور پر عبادت کرنے میں حرج کیا ہے؟ تو ذرا جواب اس کا سنیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی آیت ہمارے سامنے رکھی جس میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کے طور پر ہمارے سامنے پیش کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں اور ہر عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، نیز یہ دیکھیں کہ کس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی عبادت کی ہے۔ چنانچہ جب ہم احادیث اور سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں خصوصی طور پر کسی عبادت کا اہتمام نہیں کیا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رات خصوصی طور پر منائی اور نہ اپنے صحابہ کو اس کی ترغیب دلائی۔ لہذا جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام نہیں کیا تو ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ نے یہ رات ایسے نہیں منائی تو ہمیں بھی نہیں منانی چاہیے۔ علامہ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں قیام لیلۃ النصف لم یثبت فیہ شیء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا عن اصحابہ، کہ شعبان کی 15ویں رات کے قیام کی فضیلت میں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت ہے اور نہ آپ کے صحابہ کرام سے۔ لطائف المعارف میں دیکھیے۔ اور اسی طریقے سے امام ابو بکر ترطوشی نے زید بن اسلم سے جو ایک تابعی ہے نقل کیا ہے، انہوں نے کہا ہم نے اپنے مشائخ اور فقہاء میں سے کسی کو شعبان کی 15ویں رات کی طرف اور نہ ہی حدیث مکحول کی طرف التفات کرتے ہوئے دیکھا، اور نہ ہی وہ اس رات کی دوسری راتوں پر فضیلت کے قائل تھے۔ اور جب ابن ابی ملکیہ کو بتایا گیا کہ زیاد جو ایک قصہ گو تھا وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ اس رات کا اجر لیلۃ القدر کے اجر کے برابر ہے، نعوذ باللہ، تو انہوں نے کہا اگر میں اس سے یہ بات سن لوں اور میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہو تو میں اسے سزا دوں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کی عبادت کی فضیلت میں کچھ بھی ثابت نہیں، اور جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ سوائے جھوٹ اور من گھڑت روایتوں کے سوا کچھ نہیں۔ پھر ایک اور غور طلب بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات کی جو فضیلت بیان کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بطور خاص اپنے بندوں کی طرف دیکھتا ہے اور مشرک اور بغض حسد کینہ والے شخص کے علاوہ باقی تمام بندوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو یہ فضیلت صرف اسی رات کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ یہ تو ہر سوموار اور ہر جمعرات کے بارے میں بھی ہے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا الا رجلا كانت بینہ وبین اخیہ شحنا فیقال انظروا هذین حتی یصطلحا انظروا هذین حتی یصطلحا انظروا هذین حتی یصطلحا۔ یہ صحیح مسلم کی 25 نمبر حدیث ہے، 2565 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ توجہ فرمائیں کہ ہر پیر اور جمعرات کو اے مسلمان جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ پھر ہر اس آدمی کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو۔ سبحان اللہ، سوائے اس آدمی کے جو اپنے بھائی سے بغض اور عداوت رکھتا ہو۔ چنانچہ ان دونوں کے بارے میں 3 مرتبہ کہا جاتا ہے ان کو مہلت دے دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں، ان کو مہلت دے دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں، ان کو مہلت دے دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں۔ تو میرے بھائیو، اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ شعبان کی 15ویں رات میں مغفرت والی حدیث کو اس بات کے لیے دلیل نہیں بنایا جا سکتا کہ اس رات کو بطور خاص منایا جائے یا محفلیں منعقد کی جائیں اور خصوصی عبادت کی جائے یا نفل و نوافل پڑھے جائیں یا قرآن کی تلاوت کی جائے۔ غرض یہ کہ ہر وہ کام جو آپ کسی اور رات میں نہیں کرتے وہ ایکسٹرا کام اس رات میں کر کے آپ بدعات میں نہ پڑیں، ورنہ اگر اس کو اس سب کے لیے دلیل بنایا جا سکتا ہے تو پھر سوموار اور جمعرات کو بھی یہی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ تو کیا شب برات منانے والے ان دونوں کو بھی بطور خاص مناتے ہیں یا آئندہ منائیں گے اگر اس حدیث کا پہلے نہیں پتا تھا؟ اور ان میں بھی محفلیں منعقد کریں گے ہر سوموار اور جمعرات کو؟ نہیں، کیونکہ یہ لوگ ہفتے میں 2 دن نہیں کر سکتے، یہ سال میں 1 دن کرنا چاہتے ہیں، بدعات اور خرافات اور نفل و نوافل۔ لیکن جو کام اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے آسان کر دیا، اپنے آپ کو شرک جیسے غلیظ ترین اور گندے ترین گناہ سے پاک کر لیں، غیر اللہ سے اپنے آپ کو توڑ لیں، غیر اللہ کے دروں پہ جانا چھوڑ دیں، غیر اللہ کو پکارنا چھوڑ دیں، اس میں نبی، ولی، پیر، فقیر سب آ گئے، صرف ایک اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اپنی ہر مصیبت پریشانی میں، اپنی ہر بات اور ہر کام کے لیے ایک اللہ کی طرف رجوع کر لیں، تو انشاءاللہ آپ ہر سوموار اور جمعرات کو بھی آپ شرک سے بچے ہوں گے اور اپنے مسلمان بھائیوں سے بغض حسد کینہ نہیں رکھے ہوں گے، تو آپ کی بغیر کسی عبادت کی ہر سوموار اور جمعرات کو بھی مغفرت ہوتی رہے گی۔ اور شعبان کی 15ویں رات آپ سو کر کے گزاریں، اور اگر آپ ہر رات تہجد پڑھتے ہیں تو اس رات بھی پڑھیں، باقی رات سو کے گزاریں۔ اگر یہ 2 گناہ آپ کے نامہ مال میں نہیں تو آپ کے سوتے ہوئے بخشش ہو جائے گی، کسی عبادت کی آپ کو ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔